أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ علیہ. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، نہایت ہی مبارک مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس کے متعلق جو کچھ ہونا ہے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میری سنت ہے. النکاح من سنتی، ظاہر کی سنت عبادت ہی تو ہے. اس بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ اس مجلس کا بھی احترام ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخر میں جو مبارک مہینہ تھا، یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ربیع الاول ہے، اس کا آخری دن ہے. اس بنا پر انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک کی بھی برکت ہم کو نصیب ہوگی. لہذا شہر فی الاسلام فضول، ربیع فی ربیع، اس مہینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربیع ہے، ہریالی سادہ بھی ربیع در ربیع ہے. اس بنا پر ہم کو خوشی ہے کہ الحمدللہ شہر کی بڑی مسجد میں یہ نکاح منعقد ہو رہا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور بہت سے صالحین کے سامنے ہو رہا ہے. معلوم کتنی جگہوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے جو ہے جو دوسرے صوبے تک کے موجود ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے برکات سے اس رشتے کو مبارک فرمائے اور قبول فرمائے. میں نے آیت جو پڑھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت تعریف، اس سے بڑھ کے تعریف کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات مبارک لمحہ مبارک ہی مبارک اترا ہے. ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، ان کی ہدایات موجود ہیں. اگر آج بھی ہم ان تعلیمات پر ہدایت پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز عافیت دارین سے ہم لوگ سرفراز ہوں گے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. درندگی عام تھی، ہر کسی کی معصیت بڑی سے بڑی موجود تھی. قتل و قتال کا دور تھا. اس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا. حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو خاص بیان کرتے تھے. اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت سے نکال کے دور عالمیت میں لے آئے. اتنا بڑا کمال، دور جاہلیت کو بدل دینا یہ معمولی بات نہیں تھی. نبی اکرم ہی لے سکتے تھے. اس کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز کیا اللہ نے کہ ان کی شخصیت ایسی ہے جو دور کو بدل دے. محمد البشر اللہ کل بشری بل ہو یاقوت بین الحلیم، محمد بشر ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں، بلکہ وہ حجر، ایسے حجر ہیں جس کو یاقوت کہا جاتا ہے. پتھروں میں بہت سی قسمیں ہیں، سنگمرمر کیا، لیکن یاقوت جو پتھر ہے وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جیسے پتھر میں یاقوت ہو. اللہ کا شکر ہے ہم اس کے امتیوں میں سے ہیں، ہم کو اس کا شرف حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس امت میں بنایا جس امت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رشک دیا ہے. تو اسی اعتبار سے ہم کو اپنے کو بنانے کی بھی ضرورت ہے. ایسی تعلیم، ایسی کتاب اللہ نے ہم کو آپ کے واسطے سے دی ہے کہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے آپ کو کوثر دیا اور تمام امت کو شریک ٹھہرایا اس کے اندر
بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، اللہ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔ دین و دنیا کی فلاح انہی تعلیم میں ہے۔ اسلم تسلم، اسلام لاؤ سالم رہو گے۔ آج ان چیزوں کو ہم لوگ بھول رہے ہیں۔ حسن اموالکم بالزکات، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے اموال کی حسابت ظاہر کرو۔ وداوم مرضاکم بالصدقات، اور صدقات کے ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق۔ ہم سب پریشان ہیں، جو آتا پوچھتا مولانا کیا کریں، یہ کرو جو حدیث میں آیا ہے۔ حسنوا اموالکم بالزکات وداوم مرضاکم بالصدقات وادفعوا اموال البلاء بالدعاء، یہ ہے علاج۔ زکوٰۃ کتنے لوگ نکالتے ہیں، مریضوں کا علاج کیسے ہوا کیا جاتا ہے؟ دوستو ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، رحمت آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج ہمارا قصور ہے، پوچھتے ہیں کیا کریں؟ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ مصیبتوں میں صحابہ سب موجود ہے، تاریخ سب موجود ہے، ایک ایک دن کی تاریخ موجود ہے۔ ہم کو پڑھنا چاہیے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ سیرت کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، یہ سیرت ہے۔ آپ خلق عظیم پر ہیں۔ علماء لکھتے ہیں، مصر کا عالم لکھتا ہے یہ خلق عظیم کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ عرب عالم لکھ رہا ہے جو حضور اخلاق کے کس درجے پہ تھے ان کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، لیکن انہی اخلاق کی سے بے بہانا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن لے کے آئے، آپ یہ لے کے آئے۔ قوت غضبیہ کو بتائے کہ اس کو مت عمل کرو، قوت شہویہ پر نہ عمل کرو، اخلاق کی طرح کو۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ وہ اس کو لے وہ تب میں مکان میں اخلاق، میں مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے لیے حضور آئے ہیں؟ آج بہت غفلت، علمی غفلت بھی ہے، عملی غفلت بھی ہے، اور اس سے زیادہ علمی غفلت ہے۔ علم جب ہوتا ہے تو آدمی عمل کی طرف کوئی علم ابھارتا ہے، لیکن علم سے بھی ہم بیگانہ ہے، نبی کی تعلیمات سے بیگانہ ہے، اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ دوسری قومیں اپنے مذہب کو جلدی نہیں بھولتی ہر جگہ، لیکن آج ہم اپنے مذہب کو، دوسرے کی تعلیمات کو لے کر بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، پتھروں پر بھی رحمت، پانی پر رحمت، عورتوں پر خاص طور سے رحمت۔ ایک عالم نے لکھا ہے کہ حضور رحمت للعالمین کے اصلی فرد عورتیں ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ناقدی عورت ہی تھی۔ بہت سے اس کو چڑین کہتے تھے، چڑین کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ ذاکرین اور ذاکرات دونوں کا ذکر آیا ہے، سب کے لیے اجر ہے، سب کے لیے مغفرت ہے۔ تو لکھا ہے انہی عورتوں کو کسی کا ماں بنا دیا، کسی کی بیوی بنایا، کسی کو بہن بنایا، اور سب کے حقوق دکھے، سب کے حقوق بنا۔ کسی کو دو بیٹیاں ہوں، دو بہنیں ہوں، ان کے ساتھ اگر معاملہ تربیت کا کیا تو بے انتہا وعدہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس بنا پر میں دوستو اپنی حیثیت ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس دور میں کس مقام پر ہم کھڑے ہیں۔ وہ مقام ایسا ہے جو بہت نازک ہے، اس وقت ہم کو سمجھنا ہے اور اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، رسول کی تعلیمات کو سامنے لانا ہے۔ انشاءاللہ ان تعلیمات کے ذریعے سے بہت کچھ ہم کو مل سکتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، وہ اس کے محتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کو تکمیل کیا ہے۔ لیکن آج اپنے اخلاق کو دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے، گھروں میں کیا ہو رہا ہے، مسجدوں تک میں کیا ہو رہا ہے، خانقاہوں میں کیا ہو رہا ہے، مدارس میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس بنا پر جب یہ صورتحال ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی وہی سامنے آئے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ نکاح یہ شرعی چیز ہے، یہ شرعی چیز ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ہے، ایجاب اور قبول۔ بس شریعت تنگ ہے شادی بیاہ کی وجہ سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، نکاح بالکل آسان ہے، ایجاب اور قبول۔ حضرت قبول فرمائیں گے، ایجاب کر کے آ گئے۔
دو شاہدوں کے سامنے یہاں تو سینکڑوں شاہد ہیں، دو شاہد ایجاب ہوئی ہے، کوئی اس کے اندر جو اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں امت محمدیہ بنائے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے تعلیمات پر ہم کو عمل کی توفیق دے، اخلاقی اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی پورا دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے دین ہم نے پسند کیا ہے، تم دوسرے کی طرف جا رہے ہو۔ اخلاق عام طور سے اخلاق کی کساد بازاری ہے، اور سب چیز میں مہنگائی ہے، لیکن اخلاق کی کساد بازاری ہے، وہ سب سے سستا ہے۔ جو چاہے جو کہے، جو چاہے جو برتے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے کمال کو سمجھنے کے توفیق دے، اور دین کے اچھائی اور اس کے حسن کو پیش نظر رکھنے کی دے۔ انشاءاللہ اگر یہ ہوگا تو ضرور اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب، خدا کہہ رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت کا ہم کو لائق بنائے، مورد بنائے۔ انشاءاللہ اگر ہم توجہ کریں گے اللہ کی رحمت ضرور موجود ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔